آج پھر مہان تصویریں ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ اسے آج پھر ان تصویروں میں موجود جان سے پیارے 3 لوگوں کی یاد ستا رہی تھی۔ یہ 2 تصویریں ہی اس کا کل اثاثہ تھیں۔ وہ جب 2 قدم کامیابی کی طرف بڑھتا تو یہ 3 لوگ اسے شدت سے یاد آتے تھے۔ آج مہان جس مقام پر تھا انہی کی وجہ سے تھا۔ شدت غم سے اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ آج کی کامیابی اس کے لیے تمام کامیابیوں سے بڑی تھی۔ مہان کی عادت تھی کہ خوشی کے لمحات ہوں یا غم کے، وہ ان لمحات کو لفظوں کے پیراہن پہنا کر ڈائری کی زینت بنا دیا کرتا تھا۔ حسب معمول آج بھی وہ رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھا لیمپ کی مدھم روشنی میں آنسوؤں سے بھیگی پلکوں اور سرخ ہوتی ناک کو صاف کرتے ہوئے قلم کو تھام چکا تھا اور اپنی اداسی کو صفحۂ کرتاس کے حوالے کر کے ہلکا پھلکا ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس نے ساری چیزوں کو سمیٹ کر سلیقے سے میز پر رکھا اور اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور ماضی کے دریچوں میں جھانکتے ہوئے نہ جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی اور اسے تھپکی دے کر سلا دیا۔ شجاع احمد ایک بزنس مین ہے۔ مہان احمد شجاع صاحب کا بیٹا اور مسرت شجاع صاحب کی بیوی ایک گھریلو خاتون ہے۔ مہان شجاع صاحب اور مسرت بیگم کا اکلوتا بیٹا ہے۔ مسرت بیگم ایک سلجھی ہوئی سلیقہ مند خاتون ہے۔ اپنے گھر، شوہر اور بیٹے پر خاص توجہ دیتی ہیں، لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک روز مہان کو اسکول سے واپسی پر لینے جا رہی تھی کہ سڑک پار کرتے ہوئے ایک تیز رفتار کار نے ٹکر مار دی۔ شدید چوٹوں کی وجہ سے وہ جاں بحق نہ ہو سکیں۔ ایک ہفتہ ہسپتال میں رہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ مہان اور شجاع صاحب کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا اور گہرا تھا، لیکن شجاع صاحب کو اپنے بیٹے کے لیے صبر اور حوصلے سے کام لینا تھا۔ مسرت بیگم کے بعد ساری ذمہ داریاں یکے بعد دیگرے شجاع صاحب پر آ گئی تھیں۔ شجاع صاحب مسرت بیگم کے ہوتے ہوئے گھریلو فکروں سے آزاد تھے۔ گھر کی ساری ذمہ داریاں انہوں نے اپنے سر لے رکھی تھیں، لیکن ان کی وفات سے شجاع صاحب ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو چکے تھے۔ وہ صدیوں کے لاغر دکھائی دینے لگے تھے۔ مہان بھی ایک سلجھا ہوا بچہ تھا، لیکن ماں کی کمی کو شدت سے محسوس کر کے وہ رونے چلانے لگتا، چیزوں کو ادھر ادھر پھینکتا تھا، اور شجاع صاحب مہان کی یہ حالت دیکھ کر بے بس سے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کریں، مہان کو کیسے سنبھالیں۔ عزیز و اقارب بھی کچھ دن رہ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے، اور ان مشکلات سے لڑنے کے لیے شجاع اکیلے تھے، اور ان طوفانوں سے لڑتے لڑتے وہ تھک چکے تھے۔ وہ مہان کے سامنے صبر کا پہاڑ بن جاتے تھے، لیکن تنہائی میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتے تھے۔ مہان بھی بچہ تھا، کبھی کبھار سمجھ جاتا تھا، لیکن کبھی کبھار بہت تنگ کرتا تھا۔ شجاع صاحب نے ایک میڈ مہان کی دیکھ بھال کے لیے اور ایک میڈ گھر کے کام کاج کے لیے رکھ لی تھی۔ مسلسل گھر رہنے کی وجہ سے ان کا بزنس خسارے میں جا رہا تھا۔ ان حالات نے سوائے ذہنی ٹینشن کے انہیں کچھ نہ دیا تھا، لیکن ایک یہی واحد حل تھا جو انہوں نے سوچا تھا۔ اور کیا؟ لیکن محال کی ایک ہی ضد ہوتی کہ ماما کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا، ہوم ورک ماما کروائیں گی، اسکول چھوڑنے ماما جائیں گی۔ میڈ کو بولتا کہ آپ چلی جائیں، آپ گندی ہیں، لیکن میڈ کا رویہ اس خوبصورت سے معصوم بچے کے ساتھ مشفقانہ تھا۔ میڈ کو یہ گول مٹول بھوری آنکھوں، بھورے بالوں اور سرخ و سفید رنگ والا بچہ بہت پسند تھا۔ اس میں ایک خاص قسم کی کشش تھی، اسے بھی اس کے رویے کی عادت ہو گئی تھی۔ مہان کو بہلانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی اور کسی حد تک کامیاب ہو بھی جاتی تھی۔ مہان نے بھی میڈ کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ چپ چاپ کھانا کھا لیتا، ہوم ورک کر لیتا، سارے کام روٹین کے مطابق ہو رہے تھے۔ شجاع صاحب بھی کسی حد تک مطمئن ہو چکے تھے۔ مہان سے ان کی کیاریوں میں لگے پھولوں کو دیکھتا تو اداس ہو جاتا، جنہیں وہ ہر روز اپنی مما کے ساتھ مل کر پانی دیا کرتا تھا، لیکن اب تو جیسے پھول مرجھائے مرجھائے اداس تھے۔ سین کے ایک طرف لگے آم کے بڑے درخت کو دیکھ کر تو اس کی بھوری آنکھیں چھلک پڑتی تھیں۔ اس گہرے گھنے درخت پر بے شمار پرندوں نے گھونسلے بنا رکھے تھے، اور مہان ان پرندوں کو پتھر مار مار کر تنگ کرتا تھا، لیکن اس کی ماں نے بڑی خوبصورتی سے مہان کو وہ حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ جب صحابہ کرام میں سے ایک نے گھونسلے میں سے چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا تھا، چڑیا چوں چوں کرتی ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ فلاں صحابی نے گھونسلے سے بچوں کو اٹھا لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چڑیا کے بچوں کو واپس رکھنے کی تاکید فرمائی اور جانوروں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا تھا۔ مہان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی، حالانکہ وہ چھوٹا بچہ تھا۔ پھر مسرت بیگم کے مہان کے دل میں پرندوں اور جانوروں کا خیال رکھنے کی تاکید نے اسے بہت سمجھدار بنا دیا تا، اور یہ کام مہان کی مما نے اسے عملی طور پر کر کے دکھایا بھی تھا اور سمجھایا بھی۔ انہوں نے پانی کی بوتلیں کاٹ کر پانی سے بھر کر درخت کے ساتھ اور ارد گرد لٹکا کر پانی سے بھر دیا تھا۔ پھر جب پرندے آ کر بیٹھتے، پانی پیتے، دانا چگتے تو مہان خوشی سے نہال ہو جاتا۔
پھر ماما کی دیکھا دیکھی اس نے بھی ہر چیز کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن مسجد سے واپس آتے ہوئے مہان نے بلی کے بچے کو زخمی حالت میں دیکھا تو اسے اٹھا لیا۔ اس کی اچھی طرح روز مرہم پٹی کرتا اور ایک دن پھر وہ بلی کا بچہ ٹھیک ہو کر بھاگنے دوڑنے لگ گیا تھا۔ مہان کی ماما نے اسے بتایا تھا کہ جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو مہان نے کہا کہ ماما، انسان کی خدمت کیوں کرنی چاہیے اور کیسے کی جا سکتی ہے؟ انسان تو خود کھا پی سکتا ہے نا۔ مہان کی اس مسرت کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ پھر وہ انہیں مہان کا بیگ اور ساتھ میں 6-7 ایکسٹرا پینسلیں، ربڑ اور شارپنر لے آئیں اور کہا کہ ایک پینسل، ربڑ، شارپنر مہان کا ہے، لیکن باقی ساری ان بچوں کے لیے ہیں جو یا تو گھر بھول آتے ہیں یا پھر ان بچوں کی مدد کے لیے جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نئی چیزیں خرید نہیں سکتے ہوں۔ اس پر مہان نے خوش ہو کر ماما کی طرف دیکھا اور کہا کہ اتنا آسان کام؟ پھر تو میرے پاس بہت سارے کلرز بھی ہیں، وہ بھی رکھ لیتا ہوں، جس کو ضرورت ہوگی دے دیا کروں گا۔ اس طرح مسرت بیگم نے مہان کی تربیت کرنا شروع کر دی تھی۔ شاید اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کرنا اس وقت شروع کر دی تھی جس عمر میں بچے شعور کی دنیا سے نابلد ہوتے ہیں، اور مہان نے بھی وقت سے پہلے سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ 2 سال تک مہان میڈ کے ساتھ رہا، پھر میڈ نے معاہدے کے مطابق نوکری چھوڑ دی۔ مہان ایک دفعہ پھر مشکلات کا شکار ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر شجاع صاحب کو پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ وہ اکثر مہان کی وجہ سے پریشان رہنے لگے تھے۔ عزیز و اقارب نے انہیں شادی کا مشورہ دیا تھا۔ وہ اکثر مہان کی زندگی یوں نہیں گزاری جا سکتی۔ انہوں نے اس بارے میں ایک دفعہ سنجیدگی سے سوچا تھا، کیونکہ مہان کی بہترین پرورش کے لیے انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ مہان کو ماں کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ آخرکار شجاع صاحب کو مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا اور ایک دوست کے توسط سے نوین بیگم ان کی منکوحہ بن کر ان کے آنگن میں آ گئیں۔ مہان کے لیے اس نئے رشتے کو قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے نوین بیگم کو ماں کا درجہ دینا مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ مہان تھا تو ایک بچہ، لیکن دوسرے بچوں کے مقابلے میں کافی حد تک سمجھدار تھا۔ بہت مشکل سے لیکن مہان نے مما کہنا شروع کر دیا تھا۔ نوین بیگم نے بھی اس سے ماؤں والا سلوک روا رکھا تھا۔ انہوں نے کبھی مہان کو سوتیلا پن نہیں دکھایا تھا۔ مہان نوین کے ساتھ گھل مل گیا تھا۔ نوین بھی ہر طرح سے مہان کا خیال رکھتی۔ ہر ویکینڈ پر وہ تینوں گھومنے جاتے اور مہان کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے شجاع صاحب مختلف اقسام کے پرندے بھی لے آئے تھے۔ مہان کو اپنی مما بہت یاد آتی تھی، لیکن اس نے بظاہر کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس تصویر کو دیکھتا جس میں مسرت مہان کو گود میں لے کر شجاع کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ان کی آنکھیں مہان کو ہیرے جیسے چمکتی ہوئی لگتی۔ وہ تصویر مہان کو زندگی سے بھرپور دکھائی دیتی تھی، لیکن مہان نے نوین کے خلوص میں بھی کمی نہیں پائی تھی۔ وہ اس سے بیٹا مانتی تھیں اور مہان انہیں ماں، لیکن وقت اور زندگی نے ایک دفعہ پھر مہان کو دوراہے پر لا کھڑا کر دیا۔ جب نوین بیگم کی کوکھ سے 2 جڑواں بچوں عمیر اور عزیز نے جنم لیا، ان کے اندر یہ ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا کہ مہان کہیں اپنے باپ کی جائیداد کا اکیلا وارث نہ بن بیٹھے اور ان کے بچوں کو وہ نہ ملے جو ان کا حق ہے، اور اسی ڈر نے ان کے دل میں مہان کے لیے بغض بھر دیا تھا۔ شجاع صاحب کا مہان کو پیار کرنا کھٹکنے لگا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ شجاع عمیر اور عزیز سے پیار نہیں کرتے تھے، بلکہ نوین بدگمان ہو چکی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے شجاع صاحب کو اس بات پر اکسانا شروع کر دیا تھا کہ وہ مہان کو کسی مدرسے میں چھوڑ آئیں تاکہ وہ دین کی تعلیم سیکھ لے۔ دنیاوی تعلیم میں رکھا ہی کیا ہے۔ شجاع ایک دفعہ پھر پریشان ہو گئے تھے کیونکہ نوین کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ شجاع نے ایک مدرسے میں مہان کا داخلہ کروا دیا تھا اور وہ حفظ کرنے لگ گیا تھا۔ زندگی ایک دفعہ پھر اپنی ڈگر پر چل رہی تھی۔ مہان نے 15 پارے حفظ کر لیے تھے۔ وہ مہینے بعد گھر آتا تھا۔ اب کی بار مہان گھر آیا تو ایک اور امتحان اس کے لیے باہیں پھیلائے اس کا منتظر تھا۔ شجاع صاحب کا بی پی شوٹ ہو جانے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ مہان ایک دفعہ پھر بکھر گیا تھا، اپنے حفظ پر توجہ مرکوز کر دی تھی۔ نوین کے رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے مہان نے گھر آنا کم کر دیا تھا۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ عمیر اور عزیز بھی 8ویں جماعت کے پیپر دے رہے تھے۔ عمیر پڑھائی میں اچھا تھا، لیکن عزیز نے ابھی سے آوارگی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ کبھی ماں کے پیسے چرا کے لے جاتا اور کبھی بتا کر زبردستی لے جاتا اور اپنے آوارہ دوستوں پر لٹاتا رہا۔ نوین بیگم الگ پریشان تھیں۔ اپنے بیٹوں کی پرورش ان کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھی اور اوپر سے عزیز کی آوارگی نے انہیں بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ مہان اپنا حفظ مکمل کر کے درس نظامی کے آخری سال میں تھا۔ اسے نوین سے لگاؤ تھا، لیکن نوین کے روکھے رویے کے باعث وہ گھر بہت کم جایا کرتا۔ اب بھی اسے نوین اور گھر کی یاد آ رہی تھی، لیکن وہ گھر جانے سے کترا رہا تھا۔ نوین عزیز کی وجہ سے دن بدن لاغر کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو مہان کے ساتھ کی گئی زیادتی کی سزا ملی ہے۔ وہ وقت سے پہلے بوڑھی ہوتی جا رہی تھیں۔ عمیر میٹرک کے بعد بیرون ملک گیا اور وہیں کا ہو کر رہ گیا، اور عزیز ماں کے گھر ہوتے عیاشیاں نہیں کر سکتا تھا۔
اس لیے ہسپتال کے بہانے ماں کو اولڈ ہوم چھوڑ آیا تھا اور گھر کو اپنے اور آوارہ دوستوں کی مدد سے گروی رکھ دیا تھا کیونکہ اسے نشہ پانی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف مہان کو نوین کی بات بے چین کیے ہوئے تھی۔ اس نے صبح گھر جانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کا درس نظامی کورس مکمل ہو چکا تھا اور اسے ایک قریبی مسجد میں بطور امامت کا فریضہ انجام دینے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ آج جب وہ اپنے کمرے میں تھا تو 2 تصویروں کو لے کر بیٹھا تھا جو اس کا کل اثاثہ تھا۔ ایک تصویر میں مہان اور اس کی ماں مسرت بیگم اور شجاع تھے اور دوسری تصویر میں مہان، شجاع صاحب اور نوین موجود تھے۔ دونوں تصویریں اور ان میں موجود شخصیات مہان کے لیے بہت اہم تھیں۔ مہان کی آنکھیں یہ سوچ کر بھیگ گئیں کہ وہ آج جس مقام پر ہے اسے دیکھ کر خوش ہونے والی ماں باپ اس کے ساتھ نہ تھے۔ اس نے سارے بیتے لمحات اور احساسات کو ڈائری کے حوالے کیا اور عزم کیا کہ وہ ماں کو ملنے ضرور جائے گا۔ بہت ساری یادیں اس کے دل و دماغ پر دستک دے رہی تھیں۔ صبح جب وہ اٹھا تو اپنے گھر کی ٹرالی اور نورین بیگم کے رویے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے گھر میں قدم رکھا لیکن غیر مانوس لوگوں کو دیکھ کر زمین و آسمان گھومتے محسوس ہوئے۔ کئی خدشات نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا لیکن خود میں ہر قسم کے حالات کے لیے ہمت مجتمع کر کے اس نے ان انجان لوگوں سے ماں کے بارے میں پوچھا تو اسے جو خبر ملی وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ انہی قدموں واپس مڑا اور اولڈ ہوم کی رالی، اولڈ ہوم میں موجود ہستی کا لاغر وجود دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اور نوین بیگم بھی پچھتاؤں کی آگ میں جل رہی تھیں۔ انہوں نے مہان کے سامنے معافی مانگنے کے لیے ہاتھ جوڑے۔ مہان نے فوراً یہ کہا کہ میں پہلے ہی بہت گناہگار ہوں، میں اپنی ماں کا حق ادا نہ کر سکا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، ماں مجھے معاف کر دیں، میں حقوق اللہ تو پورے کرتا رہا لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کر دی، ماں مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ نوین بیگم کو گہرے دکھ نے اپنی لپیٹ میں لیا اور مہان کے ساتھ کیا سلوک یاد آنے لگا کہ کیسے انہوں نے مہان کے ساتھ زیادتی کی اور آج میری کوکھ سے جنم لیے بچوں نے مجھے اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا، لیکن مہان پھر بھی بنا کسی قصور کے ان کے قدموں میں بیٹھا معافی مانگ رہا ہے۔ کیسے ان کے بچوں نے ان کو بے آسرا چھوڑ دیا اور مہان ان کے قدموں میں بیٹھ کر نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ مہان اپنی ماں کو لے کر فلیٹ میں آ گیا تھا اور نوین بیگم شرمندہ سی رہتی لیکن مہان نے کبھی انہیں محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ کہتا تھا ماں کی خدمت کرتا ہوں جو حکم ربی ہے، اور نوین بیگم مہان پر نہال سی ہو جاتی تھیں۔ دونوں کی زندگی نے ایک دفعہ پھر خوشگوار موڑ لیا تھا۔